کو اس لیے تکلیف فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ علامہ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس حوالے سے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ قل زمیں ہستی سے تو ابراہیم مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دوا ہر دم جوائے زندگی۔ گویا زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، جو اصل زندگی ہے، یعنی موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ بہرحال یہ تصور اگر ہو انسان کے پاس کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، بہت ہی ٹیمپریری ہے، اس کا آخرت کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، تب جو توبہ کا تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہو کر اس کی بندگی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے تخلیق۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی۔ مراد یہ ہے کہ یہ توبہ اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرے، سرنڈر کر دے، اور ایک اجتماعی جد و جہد کرے، اور اجتماعی جد و جہد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اسلام، عادلانہ نظام وہ نافذ و قائم کرنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا میں تمام لوگوں کے لیے ممکن ہو کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس حوالے سے ہم سب کو بھی اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ غفلت کی زندگی تو نہیں گزر رہی۔ معاملات کو انفرادی سطح سے شروع کیجئے۔ دیکھیے ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے مشغولات میں فرض نماز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کیفیت میں ہم مر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عبرتناک انجام بیان فرمایا ان لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپس میں ڈائیلاگ ہو رہے ہیں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے۔ اہل جنت پوچھتے ہیں اہل جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز اس جہنم میں لے آئی، دہکتی ہوئی آگ میں آج تم آپ پڑے ہوئے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ لم نکو من المصلین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اب دیکھیں نماز ہے کس پہ فرض؟ کافر پر یا مشرک پر فرض نہیں ہے، نماز تو اہل ایمان پہ فرض ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، کوتاہی کرتا تھا نماز میں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ یہ ہو گئے عبادات کے حوالے سے، تمام عبادات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم پر حج فرض ہے اور ہم حج نہیں کر رہے اور خدا نہ خواستہ اسی میں ہماری موت آ گئی تو یہ روش کافرانہ روش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تعالیٰ حق ہے انسانوں پر کہ وہ حج کریں جو استطاعت رکھتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے۔ الفاظ سنیے گا، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اور پھر بھی حج نہیں کر رہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو کفر کرے یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، یہ کافرانہ روش ہے، یہ ناشکری کے روش ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جان والوں سے۔ ہمارے حج کرنے سے، ہمارے عمرے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ کوئی خدائی کا معاملہ نہیں چل رہا، معاذ اللہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم صاحب نصاب ہیں اور ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یا خواتین خاص طور پر نوٹ کیجئے، ان کے پاس جو ہے وہ سونا چاندی وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو کیلکولیٹ کر لینا چاہیے کہ کتنے اللہ پاک نے ان کو دولت عطا فرمائی ہے، اور سال کے جیسے ہی اس پر سال پورا ہو فوری طور پر وہ زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا سورۃ التوبہ میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہوگا جس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، توبہ میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہوگا جس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی پیسے کو تپائے گا، سونے چاندی کو، اور اس سے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ دولت جو تم نے بڑی ڈھیر جمع کی ہوئی تھی، لہذا چکو اس کا مزہ۔
تو بہرحال صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب اگر ہمیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اگر روزوں کی توفیق دی ہے، رمضان مبارک آ گیا ہے، تو ہمیں پورے شعور کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبے کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا انفرادی سطح سے متعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسی طرح الحمدللہ جس امت سے ہمارا تعلق ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس پر بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ دیکھیے یہ وہ امت ہے جو آخری امت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں۔ یہ تمام امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، عقیدہ ختم نبوت۔ لیکن اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ اس کی بے شمار فضائل بیان ہوئے اس امت میں شامل ہونے کے، لیکن جب فضیلت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی زیادہ ہے، رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے۔ اب اس امت کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام لگایا ہے کہ رہتی دنیا تک، تمام انسانوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ اب اصل میں دین کا کام جو کرنا ہے یہ میں نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امتن، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم ہو وہ بہترین لوگ جو چوزن پیپل ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہو۔ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اصل میں توبہ کا مزید اس کو سمجھے تصور یہ ہے کہ صرف اپنی بارے میں فکر نہیں کرنی، بلکہ یہ جو انسانیت ہے، یہ جو غفلت کی زندگی گزار رہی ہے، یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا، یہ توبہ میں شامل ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ بہت ہی پیارا کسی کا علامہ اقبالی کا شعر ہے کہ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو بچانے کی فکر کریں۔ تو بہرحال یہ تصور میں، یہ توبہ کے تصور میں بھی ایڈ کر لیجئے کہ اس امت کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم ترین کام لگایا جو ہم سے پہلے انبیاء کرام اور رسول کیا کرتے تھے۔ لہذا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے ان لوگوں تک، فما بلغت رسالتہ، تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام پہنچائیں دوسرے لوگوں تک۔ اس حوالے سے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ واقعہ یہ کہ الفاظ پڑھتے ہوئے بھی رونا آ جاتا ہے۔ آخری خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سامنے موجود ہے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان، 1.25 لاکھ۔ ایک وہ دور تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا تھے، غار حرا سے اتر کر نیچے آ رہے ہیں، اور اب دین کا کام آپ کے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ پہنچائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ وہ تنے تنہا ایک شخص تھا جس نے دین کا کام شروع کیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آج حال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مسلمان موجود ہیں، 1.25 لاکھ۔ آخری خطبہ ہے، اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے لوگو الا هل بلغت، لوگو آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ اس موقع پر صحابہ کرام نے جو الفاظ جو ادا کیے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ انہوں نے فرمایا قد بلغت، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یقیناً پہنچا دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ 3 الفاظ کہیں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے حوالے سے۔ پھر ایک سائن آف ریلیف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن بہرحال آپ سے پوچھا جانا تھا، لہذا آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو پیغام تو نے مجھ تک پہنچایا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ایک بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد۔ لہذا وہ جو بوجھ تھا دعوت و تبلیغ اور اقامت کا اور جہاد کا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا فرمایا اور امت کے حوالے فرمایا۔
اور امت کے حوالے فرما کر فرمایا لوگوں جان لو جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، بھلا ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے، جام رہے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کی لغوی معنی ہم نے سمجھے، اس کے اصطلاحی معنی سمجھے الحمدللہ، پھر اس کی کچھ شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آخر میں اصل میں توبہ کا ایک تصور میں نے دینے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ محض چند الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے، یا توبہ ایک انفرادی سطح پر ایک شخص کی تبدیل ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ میں جہاں الفاظ کی اہمیت ہے، جہاں ایک فرد کی زندگی میں تبدیلی کی اہمیت ہے، وہیں پر پورا کا پورا نام نہیں ہوگا، اس وقت تک توبہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہذا اس حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم واقعتاً توبہ کریں جیسے کہ توبہ کا حق ہے، اور پھر یہ کہ اجتماعی جد و جہد کر کے ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں پر لوگوں کو ان کا حق ملے۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام لوگوں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور دنیا میں بھی بھلائی حاصل کریں، اور یہ کہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہنم سے بچ سکیں۔ بہرحال اس حوالے سے ہم سب کو شعوری طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ میں موت سے پہلے پہلے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پلٹ آئے اللہ کی طرف، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، تو نان مسلمز کے بارے میں تو آتا ہے کہ جیسے وہ ایمان قبول کرتے ہیں ان کے ماضی کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا۔ تو وہ نان مسلمز ہوں یا مسلمز بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں جو غفلت کی زندگی گزار رہے تھے یا نافرمانی کی زندگی گزار رہے تھے، اگر وہ توبہ کر لیں، صحیح معنوں میں پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں، تو بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، بہرحال وہ سنا کر میں صرف اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند ہے۔ بخاری شریف میں پورا یہ واقعہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ وہ صحرا جو ہے وہ کراس کر رہا ہے، اور سارا کا سارا مال و متاع جو ہے وہ اس کا اسی پر ہے، اور صحرا آپ کو پتہ ہے اونٹنی پر کراس ہوتا ہے۔ وہ ایک دن وہاں پر گزر رہا تھا اور ایک درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے سویا، جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی غائب ہے، گویا صحرا ہے، شدید گرمی کا موسم ہے اور اونٹنی غائب ہے۔ اب وہ گویا اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے اس کو، لیکن نہیں ملتی۔ اب بلاخر وہ آ جاتا ہے، نہ پیاس کی صورت میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بہرحال لیٹ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اور موت کا انتظار کرتا ہے۔ جیسی اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے، انتہائی خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کہنا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی سے اس کے الفاظ یہ نکل جاتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک غافل اور نافرمان بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا یہ کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں شعوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ توبہ کی شرائط، توبہ کے جو بھی سمجھے کہ عملی اقدامات ہیں وہ کریں، اس نظام کو قائم کریں، ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں، تاکہ اللہ کے دین کی رحمت نازل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنات۔ جزاک اللہ خیر۔